مختصر سی یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ چونکہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے یہ مہینہ شروع ہوا، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے فضائل چند آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کی فضیلت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی جو مٹی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کے اندر آیا کہ یہ خود جو خاک ہے وہ مقدس ہے، اور اس شہر کے بارے میں ائمہ معصومین سے روایات ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ایک حرم ہے وہ مکہ خانہ کعبہ، فرمایا ہم اہل بیت کا، اہل بیت میں کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام 14، فرمایا ہم اہل بیت کا حرم قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک چیز آیت اللہ بہجت کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو قوم ہے نا، اس میں خاص بات کیا ہے؟ آقا بہجت نے کہا کہ بی بی معصومہ کے فضائل بیان کرنے کا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سمیٹوں کیسے، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک کو میں چونکہ موجود ہے، ان کی فضیلت، ان کی مٹی، بی بی کی ولادت سے پہلے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ آقا بہجت کی بات میرے ذہن میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ بی بی معصومہ کی ولادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے فرما دیا دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے قم کی جہاں پر میری اولاد میں سے ایک خاتون، ایک بی بی مدفون ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا، جو تمام شیعوں کی، ہم اہل بیت کے ماننے والے جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب کی شفاعت جنت میں کرے، سب کی۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا واقعی ہم لوگ وہ اس طریقے سے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے قدردانی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بی بی سلام اللہ علیہ کا جو زیارت نامہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی، کتنا بڑا نام ہے، وہ لے لیں۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آقا وحید نے فرمایا کہ یہ جو زیارت نامہ ہے نا، یہ اتنا معتبر ہے کہ اگر ہم نے کوئی شرعی مسئلے کے اندر فتویٰ دینا ہو نا تو اتنی مستند ہے یہ زیارت نامہ کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں کسی شرعی حکم میں، اگر یہ کوئی شرعی حکم کے بارے میں ہوتا، اتنی معتبر ہے وہ زیارت نامہ۔ صرف 3 لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خود معصومین علیہ السلام نے زیارت نامہ لکھا ہے۔ یہ جو زیارت نامہ، ایک بی بی معصومہ، دوسرے ابوالفضل عباس، تیسرے شخصیت حضرت علی اکبر، یہ آئمہ سے نقل ہوئے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں اگر آپ پڑھتے جائیں، وقت بہت محدود ہے۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ، ان کا نام اصل فاطمہ، لقب معصومہ، اے بی بی فاطمہ جنت کی طرف میری شفاعت کریں۔ کہاں؟ فی الجنہ، فل کی طرف نہیں، میں نے غلط کہا، اشفعی لی فی الجنہ، میں جنت میں جاؤں گا، اب وہاں پر شفاعت جنت میں تو میں چلا گیا کیونکہ شفاعت بی بی کی تھی، یعنی 2 مقامات پہ شفاعت ہو رہی ہے۔ ایک امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا کہ تمام شیعوں کی شفاعت یہ کریں گی بی بی، جنت میں تو چلا گیا۔ جنت میں درجات ہیں، درجات اب اپنے کرتوت ہر ایک کو معلوم ہے، جو بلند درجات ہیں جنت کے، ادھر تک اب پہنچنا ہے، اب جنت میں تو آگے اشفعی لی فی الجنہ، اب جنت میں آگے بھی بی بی معصومہ آپ ہمیں جنت میں لائیں، اب جنت میں بھی اگر ہمیں کو بلند مقام چاہیے محمد آیت الکرسی میں پڑھتے، کس کی ضرورت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت بھی؟ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کو مقام خدا نے دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے آیت الکرسی کی جو میں نے پڑھی ہے، کیسے شفا، ایک معصوم کی بات سن لیں، ایک ہی آیت مبارکہ، دونوں کو جوڑیں تو خدا نے یہ مقام بیوی کو دیا ہے۔ ہم ان کے مقام کو سمجھتے ہی نہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ یقین کیجئے لوگوں نے، میں ان میں جب میں پڑھتا تھا، میں آپ کو عرض کروں، مجھے خدام نے ایک جو وہاں پر تھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ خواب میں آئیں اور فرمایا جو پاکستان سے قافلے آتے ہیں نا، ان سے بہت سارے لوگوں سے، پاکستانیوں سے
مجھے اذیت ہوتی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اذیت ہوتی کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جو قوم میں رہتا ہے ان کو تو عشق ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے. یقین کریں جتنی بھی ہم قوم میں جو بھی رہ رہا ہے, کوئی آپ کا جاننے والا ہے, اس سے پوچھیں تمہارے لیے کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے بعد, اہل بیت کے بعد, وہ کہیں گے بی بی معصومہ. کوئی مسئلہ حل کرانا بی بی معصومہ کے بعد چلے جائیں. آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی جوانی میں قوم میں تھے, پیسے نہیں تھے. گھر والے نے کہا, جو مالک مکان تھا, کہ جناب ذرا خالی کر دیں. معلوم تھا فقہی مسئلہ کو بھی. کہا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. پانی استعمال نہیں کر سکتے, حق نہیں ہے پانی استعمال کرنے کا, نہ وضو نہ غسل, کیا کریں؟ بی بی معصومہ کے پاس چلے گئے. بی بی مدد کریں. یہ آیت اللہ مرشی نجفی خود نقل کر رہے ہیں. توسل کیا. میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, میں کہاں جاؤں؟ کہا رات بس جس طرح اوکھی چوکی گزار دی. اگلے دن دستک وہی دق الباب ہوا, ان کے کزن کھڑے تھے. کہا کہ میں نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے میں نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام کر دیں, تو میں بی بی ایک سید کو ایک گھر دوں گا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان میں نزدیک ترین اور مستحق اور آپ سے بڑا سید کون ہوگا, آپ کو گھر دے رہا ہوں. اگلے دن یہ گھر دے دیا بی بی نے. آیت اللہ مرشی نجفی کو ہم نے خود دیکھا, ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, اتنا عشق تھا ان کو بی بی سے. وہاں کے خدام جو پرانے, ان سے کبھی آپ پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے. کہا کہ جب برف پڑ رہی ہوتی تھی نا, اس زمانے کے اندر پرانے حرم کو بند کر دیا کرتے تھے, بہت لیٹ کھولتے تھے جا کے فجر سے کچھ دیر پہلے نماز شب وغیرہ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جب حرم کا دروازہ ہم کھولتے تھے, برف پڑی ہوتی تھی, برف کے اندر گھٹنوں کے بل جو ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا نا دروازے کھلے انتظار میں, آیت اللہ مرشی نجفی تھے. جنون عشق تھا ان کو, جو آئے تھے قوم میں انہی کی وجہ سے. بی بی معصومہ نے کہا کہ مجھے پاکستانیوں سے اذیت کیوں؟ دو وجوہات. ایک, اگر دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ایک, میں نے کئی دفعہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ اذیت کس بات سے ہوتی ہے؟ کہ ان کے مقام کو نہیں سمجھا گیا. کیوں اذیت کیوں ہوتی ہے مقام کو؟ اہل بیت کو کوئی شوق ہے کہ لوگ ان کو پسند کریں؟ نہیں, بلکہ ہمارے لیے اگر ہم ان کے مقام کو سمجھیں گے تو ہم متصل ہو جائیں گے اس فیض کے ساتھ کہ اب دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی سعادت. تو ہماری وجہ سے وہ اذیت میں ہے کہ اصل ہدف دین ہے. دین, ارکان دین اہل بیت ہیں. تو جب اہل بیت کو ہی نہیں سمجھا, دین کو کیا, دین کو سمجھا ہی نہیں. جب دین کو سمجھا ہی نہیں تو کیا آپ اس کو ملا, کیا کھویا, کیا پایا؟ کچھ نہیں. ایک یہ ہے. دوسرا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ مصطفی جلیل القدر علماء میں سے ہیں. بائی دی وے, قم کے اندر آپ کو میں بتا دوں, پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے. قم یہ وہ شہر ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اس قم کی سرزمین نے کہاں سے, بالکل صدر اسلام سے لے کے آج تک اتنے علماء نکالے ہیں. شیخ صدوق کون ہے؟ قم کے ہیں. ابن بابویہ کون ہے؟ قم کے ہیں. علی بن ابراہیم قمی, قم. آج بھی دیکھ لیں, علامہ طباطبائی قم میں, شہید مطہری قم میں مدفون ہے. اتنے علماء اصحاب اہل بیت علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. ایک پورا قبرستان تھا جو شاہ فرعون نے, اللہ اس پہ لعنت کرے, اس نے گرا دیا تھا. علماء وہاں پر مدفون ہیں. اصحاب اور روایات, میں آپ کو عرض کروں, اصول کافی کے اندر تقریباً معتبر کتاب ہے یہ نہیں ہے, 16,000 روایتوں میں سے 90% تقریباً 90% جو روایات ہیں وہ قمیوں نے نقل کی ہیں. یہ ہے قوم. یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے, دوسرے دیگر علماء سے بھی سنا, آیت اللہ جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا علمی, تو ہم بی بی کے در پہ آ جاتے ہیں, بی بی یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, بی بی یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. بی بی معصومہ سے دنیا بھی آخرت بھی جو مانگنا ہے مانگے, ملتا ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ کہ مقام نہیں پہچانا. دوسرا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ مصطفی جن کا میں نے تذکرہ کیا, ایک عالم دین نے سنایا, کہا کہ علامہ مصطفی بہت, ان کے استاد جو تھے علامہ مصطفی نے خود نقل کیا, وہ الفاظ قرآن پہ, لغات قرآن کے اوپر انہوں نے بہت تحقیق اور بڑا کام ان کا ہوا ہے. ان کے جو استاد تھے, وہ نام میں نہیں لیتا, انہوں نے بھی نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ بہت
کریمہ اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ کی پاک ذات بلند تر نعرہ صلوات. بدنی بات کیا پاکستانیوں سے اذیت کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا آیت علامہ مصطفی نے بتایا کہ جو میرے استاد تھے نا وہ درس میں بہت تیز تھے. درس و تدریس کے اندر بعض لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، روحانیت میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. کہنے لگے خود ان کے استاد نے سنا کہ 5 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر میں بہت پریشان تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا. امام رضا علیہ السلام کی خدمت نے کیا، بی بی سے مانگا، امام رضا علیہ السلام سے مانگا مولا یہ 5 مسئلے حل کر دیں. مسئلہ حل نہیں ہوا. باہر آئے، ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ امام رضا علیہ السلام کی بہن بی بی معصومہ کا حق ادا نہیں کرتے. قوم میں رہتے ہیں، ان کی زیارت نہیں کرتے، قوم میں رہتے ہیں، ان کے مقام کو نہیں سمجھتے. مشہد آئے ہیں مانگنے کے لیے، بی بی سے نہیں مانگا. آیت اللہ بہجت کے الفاظ بتاؤں، فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن بی بی معصومہ کے سپرد کی ہوئی ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرا جو ماننے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی میری بہن معصومہ کی زیارت کر لے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میری زیارت کی ہو. امام حسین کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب ایسا ہے جیسے بی بی سیدہ کی زیارت ہو. امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا ان کی زیارت ایسی جیسے مجھ موسیٰ بن جعفر کی زیارت ہو. مجھے معلوم نہیں، میں عظمت بی بی معصومہ بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ سن نہیں رہے. بھائی جب وہ واپس آئے ہیں نا تو کہا میں نے دیکھا ان میں تبدیلی آ چکی تھی. اگر بی بی معصومہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، جب ایران جائیں، ہم نے دیکھا پاکستانی بہت سے آتے تھے، ہم وہاں پر جب پڑھتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی زیارت کرنے کے لیے ایسے جیسے سیر و تفریح کے لیے. ہاں یہ بھی آئمہ زادے ہیں، اصل تو امام رضا ہے. ارے بابا آیت اللہ بہجت کے ایک اور لوگوں کا امام رضا علیہ السلام کا اصل حرم داخلی، ایک بیرونی حرم ہے، ایک داخلی حرم ہے. بیرونی حرم وہ ہے جو مشہد مقدس میں ہے، داخلی حرم بی بی معصومہ کا حرم ہے. آقا بہجت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اصل بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ تک اگر پہنچے تو امام رضا بھی راستہ دیں گے. دروازہ بی بی معصومہ. صلوات بھیجئے محمد والا. ٹائم گزر گیا 45 پہ نماز ہے، لیکن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب اس حد تک ہیں کہ میں آپ کو بیان کرتا رہوں رات ہو جائے. بی بی معصومہ کے خدا را جب آپ لوگ جائیں بی بی معصومہ کی زیارت کریں تو معرفت کے ساتھ کریں. یہ سمجھیں کس بی بی کی بارگاہ میں ہیں. 3 ہستیاں ہیں ایسی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا. ایک بی بی معصومہ، ایک مولا ابوالفضل عباس، اور تیسرے حضرت علی اکبر، جن کی شان میں آئمہ معصومین علیہ السلام نے زیارات نقل کی. ایک ابوالفضل عباس، یہ السلام علیک یا عبد الصالح، امام صادق علیہ السلام جن کو عبد الصالح کہیں. یہ ابوالفضل عباس کم ہستی نہیں ہے. جب ہم وہاں جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بھائی چھوڑ دیں امامے کو یار. صلوات بھیجو. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام پوری مجلس میری ایسی ڈسٹرب رہے ہیں. صلوات بھیجو. بس مسائل کے 2 بند آپ کی خدمت میں اور وہ یہ کہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس پہنچا تو بی بی ام البنین نے بہت گریہ کیا اور پیغام بھجوایا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ام المسائب. بیٹی میں ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا اماں آپ ادھر ہی رہیں، زینب خود آئے گی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے گی. مدینے کی تمام خواتین کو جمع کیا. اے مدینے کی تمام خواتین آ جاؤ، خاص کر کے جو خاندان بنی ہاشم کی خواتین تھی سب آؤ، سب جمع ہو جاؤ. جب سب جمع ہو گئی نا کہا میں دروازے پہ سب آ گئی. روایات میں کہ تقریباً 100 کے قریب تھیں یہ خواتین.
یہ بیویاں چلی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے در سے لے کر بی بی ام المؤمنین کے دروازے تک ایک طرف سے آواز آتی واہ حسین، ایک طرف سے آواز آتی واہ عباس، ایک طرف سے کوئی بی بی کہتی واہ علی اکبر۔ اب دروازہ آیا، دروازہ جب کھلا اب ام البنین اور بی بی زینب نے جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں گلے لگ کے روئی، اتنا روئی۔ ادھر بی بی زینب فرماتی واہ عباسا، اور بی بی ام البنین جواب دیتی واہ حسینا۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا گئی۔ ابو الفضل عباس کے بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ مجلس کی قبولیت بھی مولا ابو الفضل عباس سے، جن کی جو حاجات ہیں نا ذہن میں لائیں باب الحوائج، خدا کی قسم شب جمعہ کا وقت بھی نزدیک ہے۔ مولا ابو الفضل عباس کی جس طرح امیدیں ٹوٹی نا، بلکہ میں کہتا ہوں جب وہ خیمے میں آئے نا شب تاسوعا، ننھے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، التش کی صدائیں بلند تھی، اور انہوں نے کیا کیا، ننھے بچوں نے اپنے قمیض اتارے ہوئے اوپر چڑھائے اور زمین جہاں نم تھی وہاں اپنے پیٹ کو لگا دیا، التش آپس میں باہیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہمارے چچا عباس زندہ ہیں، ارے ابھی چچا عباس جائیں گے پانی لے آئیں گے، بس تھوڑی دیر صبر کر لو۔ مولا عباس سے صبر نہ ہوا، پانی لینے چلے، جب مشکیزہ لیا نہر فرات میں اترے، مشکیزہ بھرا، پانی نہ پیا، باہر تشریف لے کے آئے، اب خیام کی طرف ابو الفضل عباس آنا چاہتے ہیں، ایک ملون آگے بڑھا، ایک شانہ قلم ہوا، مولا نے دوسرے شانے پہ مشق اٹھا لی، دوسرا شانہ قلم ہوا، اب مولا نے کیا کیا، مشکیزے کو گھوڑے پر لٹا دیا، خود ڈھال بن گئے، مشکیزے کے اوپر لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں کہوں گا جس طرح ابو الفضل عباس کی امیدیں ٹوٹی، ارے جس طرح حسین ابن علی کے ننھے معصوم بچوں کی امیدیں ٹوٹی، کسی بچے کی اس طرح سے امید نہ ٹوٹے۔ ادھر سے تیر چلا، مشکیزے میں سوراخ ہوا، پانی بہ گیا۔ اب ابو الفضل عباس نے عجیب کام کیا، کہا ہے گھوڑے مجھے قوم اشقیاء کی طرف لے جا، خیام کی طرف اب نہیں رخ، اب خیام کی طرف رخ نہیں ہے، فوج کی طرف رخ کیا، اور مولا کا گھوڑا فوج کے درمیان جب آیا، ایک ملون آگے بڑھا اور ایک ہرملا نے تیر مارا، مولا کی ایک آنکھ میں جا کر پیوست ہوا، آنکھ میں لگنا تھا، مولا زین سے زمین پر تشریف لائے۔ اب بازو قلم ہے، ذرا تصور کیجئے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ عباس کے شانے قلم ہو گئے، پانی بچوں کی طرف نہ لے جا سکا، ایسے میں چاہتے تھے تیر کو نکال لے، اب زانوں کی طرف جھکے، دونوں زانوں میں تیر کو پھنسایا، اور جب سر کو بلند کیا یا علی کہہ کے، خون کا فوارہ تو نکلا، ساتھ میں سر پہ جو کلاه تھی فولادی وہ زمین پر آ گری، اب سر پر کچھ نہ رہا، آگے ایک نوفل نامی ملون آگے بڑھا، ایک بھار سر پہ مارا، ارے کئی شمشیروں سے زیادہ وزنی بھار جب سر پہ مارا، اب علماء نے یہ لکھا ابو الفضل عباس کا سر مبارک اور سینہ ایک ہو گیا۔ بس یہ آخری جملہ سن لیں، آپ لوگوں نے سنا نا کہ ذاکرین فرماتے ہیں کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جو اصل قبر مبارک ہے وہ بہت چھوٹی ہے، یہ سنا نا، سچ کہا تھا، اور یہ جو مسائل میں پڑھا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس کا سر مبارک زانوں پہ تھا، ارے ابو الفضل عباس کا تو سر مبارک تھا ہی نہیں، بس یہ آدھا جسم تھا جو حسین ابن علی نے اپنے بھائی کا زانوں پہ رکھا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین یا حسین۔